لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات إن الله لا يحب كل كفار أثيم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور محترم حاضرین مجلس، محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں اور ساتھی، میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ غالباً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بیماری کا نشاندہی فرمائی، انسانوں کے اندر اور بالخصوص مالی حوالے سے جسے ہم سود کہتے ہیں، اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سود مٹے اور اللہ مٹاتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ صدقات وہ پروان چڑھے، سود دنیا سے مٹے، صدقات پروان چڑھے۔ یہ اللہ کی منشا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ لا یحب کل کفار اثیم، آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی پسند نہیں کرتے اور گنہگار کو بھی پسند نہیں کرتے، کافر کو بھی پسند نہیں کرتے، گنہگار کو بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ کافر سود سے باز نہیں آتا، گنہگار مسلمان سود سے رکتا نہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا یہ دونوں بندے مجھے پسند نہیں۔ سود ایک ناسور بیماری ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو اس قوم میں نہیں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور سود کی وجہ سے بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر مال بڑھ رہا ہے جو سود مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں انسان تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جتنے بھی مالی ادارے اور سود پہ چل رہے ہیں، آپ ان کو اگر دیکھیں بظاہر دنیا میں خوشحال نظر آئے گا۔ اول تو سودی جتنے بھی معاملات اور جتنی بھی سود سے آنے والی انکم ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں برباد کرتے ہوئے دکھا دیتے ہیں، کبھی لٹتا ہوا، کبھی بکتا ہوا، کبھی اجڑتا ہوا، کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز میں۔
سود کا لین دین کرنے والا بظاہر خوشحال نظر نہیں آتا، اور اگر خوشحال بظاہر نظر بھی آ جائے تو سود کے لینے کی وجہ سے اور سود دینے کی وجہ سے کچھ ایسی بیماریاں اور ایسے گن لگ جاتے ہیں انسان کو، جب تک سود سے توبہ نہ کرے ان سے پاک نہیں ہوتا۔ سود کے لینے کی وجہ سے کچھ بیماریاں انسان میں جنم لیتی ہیں، ان میں ایک بیماری دل کی قساوت، دل ان کے سخت پڑ جاتے ہیں، سود کھانے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے ان میں بزدلی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ان کے اندر جو ہے وہ بخل والی بیماری، تنگ دلی والی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ سود کا معاملہ کرنے والے، سود لینے والے، ان کے اندر یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگلی بیماری بخیلت، بخالت، کنجوسی کی بیماری سود والے کے اندر کوڑ کوڑ کے بھر دی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شریف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سود والے کے اندر اتنی بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کنجوسی اور بخل کی کہ وہ اپنی ذات پر، اپنے تن پر خرچ کرنا بھی مناسب نہیں کرتا، بس سود کر کے بڑھتا رہے، بڑھتے رہے، پیسے آتے رہے، کرنا کچھ نہ پڑے، قرض دو اور پھر قرض کی لپیٹ میں لوگوں کو لیتے رہو۔ دنیا کے اندر 2 بڑی قومیں سود کے اندر ملوث ہیں، جو آج تک ملوث نظر آئی ہیں۔ ایک سب سے پہلے قوم یہود ہے۔ یہودیوں کے اندر سود کی بہت بڑی بیماری اور بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ یہودی سود لیتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ نے جب کہ ان کو منع کیا تھا کہ بھئی تم نے سودی معاملات نہیں کرنے، سودی لین دین نہیں کرنا، یہ بات نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ والی بیماری بخالت کی پیدا ہو گئی، ان کے اندر یہ کنجوسی والی بیماری پیدا ہو گئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ روم کا بادشاہ کے زمانے میں، اس وقت کی بات ہے، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شاہی لاک، بڑا مالدار قسم کا آدمی تھا۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سود کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، جن میں کنجوسی والی اور بخالت والی بیماری سر فہرست ہے، یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ شخص تھا، لوگوں کو قرضے دیتا، ایک غریب آدمی آیا اس کے پاس، زمانے روم کے بادشاہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، وہ کہا جی میں ذرا تنگ دست ہوں، بیوی بچوں کا خرچ نہیں اٹھایا جا رہا، ذرا میری مالی معاملت فرما دیں۔ میں نے کہا بھی قرض تو میں تمہیں دوں گا لیکن سود پہ دوں گا، بغیر سود کے میں قرض نہیں دیتا۔ فقیر آدمی تھا، اس نے کہا بھی چلو میرا وقتی گزارا ہو جائے، مجھے قرض دے دو۔ قرض دے دیا، بھائی اتنا فیصد سود لگے گا، لگا دیا۔ تاریخ مقرر ہوگی، جس تاریخ پہ واپس کرنا ہے ٹھیک ہے کر دیں گے۔ تاریخ آئی، بھائی اس غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں بنے، اصل رقم بھی نہیں بنی، سود تو تب دیتا ہو۔ اس نے اس رقم کا کچھ حصہ لوٹایا، اصل رقم کا کچھ حصہ لوٹا دیا، کہا جی باقی بعد میں کریں گے۔ اس نے کہا نہیں جی اب سود ڈبل ہو گیا، اب سود ڈبل ہو گیا، یہ قوم یہود ہے، اب سود ڈبل ہو گیا۔ کہا جی میں تو اصل رقم بھی نہیں دے سکتا، آپ ڈبل کر رہے ہیں۔ نہیں جی میں تو ڈبل کروں گا، ہو گیا ڈبل۔ ایک تاریخ اور دے دی، اگلی تاریخ آئی، پھر وہ شاہی لاکھ نام اس کا لکھا ہوا، وہ آیا، اس نے کہا جی میں وقت ہو گیا ہے، پیسے دو مجھے۔ کہا بھائی میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، جو اصل رقم ہے وہ لے جاؤ، اصل رقم میں تمہیں دے دیتا ہوں، باقی میرے پاس نہیں ہے۔ نے کہا نہیں بھائی اصل رقم کے ساتھ میں سود بھی لوں گا، ایک اور تاریخ تمہیں دے دیتا ہوں، اگر اس تاریخ پہ تم نے پیسے اور یہ سود سارا ادا نہ کیا تو 1 پاؤنڈ تمہارا گوشت میں چھری سے اتار دوں گا جسم سے۔ یہ کہہ رہے سود مالدار آدمی ہے اور اونچے درجے کا آدمی ہے اور وقت کے نامور لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، مالی لوگوں میں، لیکن ایک غریب آدمی کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ یہ سود والی جو اندر گھن والا جو کیڑا لگ گیا ہے نا، وہ اس کو مجبور کر رہا ہے یہ معاملہ کرنے کا۔ اس نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے میں راضی ہوں، بھائی میرے جسم کا 1 پاؤنڈ گوشت اتار لینا۔ میں نے کہا گوشت بھی اتاروں گا، جتنے پیسے لینے
بمائے سود کے ڈبل کو لینے وہ بھی لوں گا۔ وہ وقت آ گیا بھائی، اور وہی شاہی لاکھ جو ہے وہ چھری چاقو اپنا لے کر کے بھائی جو ہے نا اس کے گھر پہنچ گیا غریب آدمی کے۔ جب گھر پہنچ گیا بھائی وہ گھر سے نکل گیا، چلتے چلاتے بادشاہ کی عدالت میں چلا گیا۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، بات یہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ بدبخت میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اب میرا گوشت اتارنا چاہتا ہے، میں تو اصل رقم بھی بمشکل پوری کر پا رہا ہوں، یہ ڈبل سود بھی لگا رہے ہیں۔ بادشاہ نے اس کی سماعت کی، کیس کی سماعت ہوئی اور اس کو جیل میں ڈال دیا غریب آدمی۔ تب تک وہ شاہی لاکھ بھی پہنچ گیا۔ اس نے کہا جی مجھے آپ کی عدالت سے انصاف چاہیے، اس نے مجھ سے سودی قرضہ کیا، سودی معاملہ کیا ہے، اب جب دینے کی باری آئی ہے یہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اتنے عرصے سے مجھے دے نہیں رہا، آپ سے میں انصاف کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے انصاف دلوائیں۔ اب وہ جو مقروض کا قرض تھا وہ تو آ نہیں سکتا تھا عدالت میں، تو اس کو تو قید کر دیا گیا، بادشاہ نے جس کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کی بیوی ہے عدالت میں، بادشاہ کے سامنے پیش ہو کے کہتی ہے جی میں نے مانا میرے شوہر میاں قرض دار ہیں، ہماری کمزوری اور عیالداری کی وجہ سے انہیں قرض لیا تھا اور ہم بوقت نہ دے سکے، سود لگے، ہم اصل رقم بھی نہیں دے سکے، لیکن میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، شاہی لاکھ صاحب جو ہے وہ آپ انصاف مانگ رہے ہیں، مجھے انصاف چاہیے، اور وہ انصاف کی صورت میں چاہتے ہیں کہ اصل رقم کے ساتھ مجھے ڈبل سود دیا جائے اور اس کے ساتھ 1 پاؤنڈ اس کا گوشت بھی اتارا جائے، یہ میرا انصاف ہے، مجھے دیا جائے۔ بیوی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ انصاف پہ اتر آئیں تو کون کون بری ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں، ستاری والی چادریں ڈال دیتے ہیں، اگر اللہ رحم کرنے پہ آئیں تو اس عدالت میں بمائے بادشاہ کے کون کون اس کے عدل پہ اتر سکتا ہے؟ کون کون اس کے عدل پہ اتر سکتا ہے؟ صرف دنیا میں عدل ہی نہیں، رحم بھی چاہیے، رحم بھی ہونا چاہیے۔ میں اپنے شوہر کے لیے رحم کی بھیک مانگوں گی۔ بادشاہ نے رحم کا فیصلہ کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے نتیجہ یہ نکالا، یہ بخالت والا کیڑا اس کے اندر اتنا لگ گیا کہ انسان کا گوشت کھانے تک مجبور کر دیا اس نے، جبکہ یہ والی صفت جانور کے اندر بھی نہیں ہے۔ جانور بھی اپنے ہم جنس جانور کا گوشت نہیں کھاتا، جانور بھی اپنے ہم جنس، کتا بھی کتے کو منہ نہیں ڈالتا مرے ہوئے کو، زندہ کا گوشت بھی نہیں کھاتا، جانور جانور کو بھی منہ نہیں لگاتا۔ انسان جب سودی معاملے پر آئے تو جانوروں والی صفات سے بھی آگے نکل جائے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول سے احکامات سے منہ موڑ جائے، یہ جانور نہیں بل ہم اضل، جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو دوسری قوم جس کے اندر یہ صفت جو ہے نا وہ سود والی پائی جاتی ہے اور وہ بخالت کی ہٹ لسٹ میں چلی گئی، وہ ہندو بنی ہے۔ ہندو بھی لوگوں کو بھائی سود پہ معاملات کرتے ہیں، بنیاں جن کو مہاجن بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی یہ بخالت والی صفت اتنی چلی گئی ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ سودی انسان کو بھائی یہ بھی انسان کا گوشت کھانے تک جاتے ہیں۔ جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک شخص کی روح قبض کی اللہ تعالیٰ نے روح قبض کروا کے اوپر لے گئے۔ جب آسمانوں پہ فرشتوں کے پاس روح پہنچی، فرشتہ نے اس سے کہا سوچ تیرے پاس کوئی نیک عمل ہے، تیرے پاس کوئی نیک عمل ہے؟ اس نے اپنے جسم میں جو ہے نا وہ اور زندگی پہ نظر ڈالی تو اس کو اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا جی مجھے کوئی نظر نہیں آتا عمل، میری زندگی میں کوئی نیک عمل ہو۔ اس نے فرشتہ نے کہا پھر دیکھو، نظر ثانی کرو، اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل ہو۔ اس نے زندگی پہ نظر دوڑائی تو کہنے لگا ایک نیک عمل مجھے نظر آتا ہے اپنی زندگی میں۔ فرشتے نے پوچھا کہ وہ کیا عمل ہے؟ وہ کہنے لگا میں متمول اور مالدار آدمی ہوں، لوگ مجھ سے قرض لیتے، میں ان کا قرض لکھ لیتا اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت آتا میں اپنے ملازموں کو بھیجتا اور ملازم سے یہ کہتا کہ بھئی اگر جس سے میں نے قرض لینا تنگ دست ہو، بیوی بچے اور عیال دار ہو اور اس کے حالات تنگ ہو تو سختی نہ کرنا، واپس آ جانا۔ جو خوشحال ہو اور میرا قرض دار ہو
سے نرمی سے معاملہ کرنا. مجھے یہ نظر آیا, اتنی بات کہی, اللہ کی طرف سے آواز آئی, ارے یہ تو میری صفت ہے, یہ تو میری صفت ہے, جاؤ ہم نے معاف کر دیا تمہیں, جاؤ ہم نے معاف کر دیا تمہیں, یہ والی صفت ہماری ہے. معاملہ ندانی سے نہیں. حضرت عمر, ایک جو ہے نا وہ شخص آئے, نبی پاک علیہ السلام سے معاملہ تھا ان کا قرض کا, گلے میں رسا گلے اپنے کندھے سے صافہ اٹھایا, پیغمبر کے گلے میں ڈال دیا, رسول پاک علیہ السلام کے گلے میں ڈال کر وٹ دے دیے, اس کو بل دے دیے, آنکھیں نکل آئیں باہر. حضرت عمر رضی اللہ نے کہا, یا رسول اللہ دانی, مجھے اجازت دے, اضرب عنقہ, اس کی میں گردن اڑا دیتا ہوں. لیکن پھر فرمایا ٹھہر جاؤں گا, عمر میں اس کا قرض دار ہوں اور اس نے قرض لینا ہے, یہ وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے. عمر تجھے یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کے نبی ادا کر دیں, اور اس کو یہ کہنا چاہیے تھا بھئی اچھے طریقے سے مطالبہ کر, تو نے اس کو ڈرایا ہے, جاؤ جو اس کا اتنا قرض بنتا ہے, اتنا قرض بنتا ہے, اس سے اتنے زیادہ دے دو. اللہ کے نبی زیادہ کیوں دے دیں؟ اس لیے کہ تو نے ڈرایا ہے, اس کے عوض دے دے. حضرت عمر اس کو لے گئے جا کر دینے لگے اور سارا اس کو دینے لگے. اس نے کہا عمر مجھے پہچانتے ہو؟ میں نہیں پہچانتا. انہوں نے کہا میں یہودیوں کا بڑا عالم زید بن ثانہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اگر تو اتنا بڑا عالم دین ہے تو امام الانبیاء سے کیوں الجھ رہا تھا؟ کہنے لگا میں الجھ نہیں رہا تھا, تو رات میں نے پیغمبر کی صفات کو پڑھا تھا, ساری صفات نظر آ گئی, ایک کوئی نہیں تھی نظر آ رہی, یہ اب نظر آ گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو سود کی بیماری سے, قرض کھا کو ادائیگی اچھی کرنی چاہیے, مطالبہ اچھا کرے. تو سود وہ والی بیماری ہے جو انسان کے اندر گھن پیدا کر دیتی ہے, کنجوسی کا اور بخالت کا, اور اندر وہ سود کا دیا ہوا پیسہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اگر حج پہ سود کا پیسہ لگائے اللہ حج رد فرما دیتے ہیں. اگر مسجد پہ سود کا پیسہ لگائے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اگر سود کا پیسہ اور ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ خیرات اور صدقات پہ لگائے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ان اللہ, میرے پیغمبر کا فرمان ہے, یا ایھا الناس, اے لوگوں یہ بات غور سے سن لینا, ان اللہ طیب, میرا رب پاکیزہ ذات ہے, وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا, وہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے, غیر پاکیزہ چیزیں وہ قبول نہیں کرتا. اس کے ہاں اگر قبول ہوتا ہے تو پاک قبول ہوتا ہے. صدقات اور اس کی وجہ سے مال میں اللہ تعالیٰ, سود کی وجہ سے اللہ بربادیاں لاتے گئے اور حالات نہیں بدلتے. سود کی وجہ سے انسان کے اندر رات دن کی پریشانیاں جنم لیتی ہیں. ارے جس قوم اور جس گھر کے اندر سود کا پیسہ آ جائے وہ گھر کبھی پروان نہیں چڑھتا, اور جو قوم صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ پہ اتر آئے اللہ اس قوم کو پروان چڑھا دیتے گئے. ارے حدیث شریف میں آتا ہے, میرے پیغمبر کا فرمان ہے, جب صبح ہوتی ہے آسمان سے لینزل ملکانی, آسمان سے دو فرشتے زمین پہ آتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا, اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو اس کا بدل عطا کر. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے آسمان سے اترنے والا, یا ربی آتے ممسکن, اے اللہ جو آپ کے راستے میں دینے سے رک جائے ان کے مال کو برباد کر دے. مال اللہ کے راستے میں عطا کرنے سے اور صدقات اور خیرات عطا کرنے سے حفاظت میں چلا جاتا ہے. مال بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. جس نے یہ سمجھ لیا کہ صدقہ دینے سے مال گھٹ گیا ہے وہ سمجھے میرے ایمان میں خلل آ گیا, اور جو سمجھے کہ سود کا معاملہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اس کا ایمان قرآن سے ہٹ گئے. اللہ تو یمحق اللہ الربا, اللہ تو سود کو مٹانا چاہتے ہیں تاکہ نظام معیشت درست ہو جائے, نظام کائنات ٹھیک چلے. اللہ تعالیٰ اگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب, اگر کوئی انسان اپنے پاکیزہ مال میں سے کھجور کے برابر اللہ کے نام پر دے دے اور صدقہ کر دے, اللہ کے نام پر دے دے اور صدقہ کر دے, اللہ تعالیٰ فیتقبل اللہ, اللہ اس کو قبول کرتے, اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتے. ثم ویربیہ, اللہ اس کو پھر پالتے ہیں جیسے تم اپنے جانور کو پالتے ہو. فتکون مثل الجبل, پھر پہاڑ کے برابر پیش کر کے نامہ اعمال میں دے دیتے. دیا صدقہ کھجور ہے لیکن پاکیزہ مال میں سے.
پاکیزہ مال شرط ہے، حلال مال شرط ہے، اگر پہاڑوں کے برابر دے دیا جائے لیکن مال حرام ہو لا یقبل، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے۔ تو اللہ صدقات کو فروغ دیتے ہیں، حرام مال سے نہیں، پاکیزہ مال سے۔ صدقے کی وجہ سے مال صرف بچتا نہیں ہے، محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی صدقات کی وجہ سے آفتیں اولاد پہ آئیں، اللہ روک دیتے ہیں۔ کبھی صدقات کی وجہ سے آفتیں اور خاندان اور قبائل پہ آئیں، اللہ روک دیتے ہیں۔ کبھی صدقات کی وجہ سے آفتیں جو ہے نا وہ مال اور معیشت پہ اترتی ہیں، اللہ روک دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت ایک جو ہے نا وہ دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، اور کپڑا دھوتے دھوتے ایک فقیر اور مسکین آیا۔ اس نے کہا جی میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ اس کے آج جیسے نہیں تھے، آج جیسے بھکاری نہیں تھے، آج تو پیشہ ور لوگ ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک روٹیاں اکٹھی کی ہیں، دال چاول چینی اکٹھی کی ہے، اور سارا دن بھائی جو ہے نا وہ سوئے اور شام تک کھا کے اگلے دن پھر وہی کام شروع کر دیا۔ وہ نہیں، حقیقت میں اس کے اوپر ایک محتاج شخص آیا۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک عورت دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی ہے جنگل میں، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے ضرورت ہے، کچھ دے دو۔ عورت نے اپنے جو ہے نا بھائی اس میں سے جو اس کے پاس بھی دان جس پہ اس نے کھانا رکھا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا ٹفن سے، فار ایگزامپل ٹفن سے ایک روٹی کا ٹکڑا توڑا اور اس کو دے دیا، یہ لو بھائی، یہ دے دیا، وہ لے کر چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے ایک بھیڑی آیا اور عورت کا بچہ برابر میں کھیل رہا تھا۔ اس بھیڑیے نے بچے کو اٹھایا، منہ میں لیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی، جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ عورت نے کپڑے چھوڑے، بھیڑیے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، یا ذئب ابنی یا ذئب ابنی یا ذئب ابنی، بھیڑیے میرا بچہ چھوڑ دے، میرے بچہ چھوڑ دے۔ فبعث اللہ ملکا، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، ایک فرشتہ بھیجا۔ ونزع الصبی من فم الذئب، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر اس بھیڑیے کے منہ سے بچے کو چھڑایا۔ فرما بھی الیہا، اور ماں کی گود میں پھینک دیا، ماں کی گود میں پھینک دیا۔ جب ماں کی گود میں چلا گیا، جاتے ہوئے فرشتے نے کہا لقمۃ بلقمۃ، تو نے ایک لقمہ ایک ضرورت مند کو دیا تھا، اللہ نے اس لقمے کا عوض بھیڑیے کے منہ سے تیرا بچہ نکال کے گود میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ صدقات سے آنے والی مصیبتوں کو روک دیتے ہیں، اور سود کی وجہ سے مصیبتیں اترتی ہیں۔ اللہ سود کو روکنا چاہتے ہیں اور صدقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک جو ہے نا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کچھ لوگ ہیں، بنی اسرائیل کا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی فلانا جو دھوبی ہے نا محلے کا، اس کی وجہ سے ہم سارے تنگ ہیں، اتنا بدبخت ہے۔ محلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادات کی وجہ سے پورا محلہ تنگ ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی ذات کے متعلق فکر ہونی چاہیے، یہ بیماریاں میری ذات میں تو نہیں ہیں، لوگ مجھ سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے گریبان میں چھانک کر دیکھنا چاہیے، چاہے وہ وقت کا شیخ اور مفتی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اپنے اعمال پہ نظر کرنی چاہیے، کیا میرے اعمال اور میرے قول اور فعل کی وجہ سے کوئی لوگ تنگ تو نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی اس کی وجہ سے ہم تنگ ہیں، آپ دعا فرما دیں برباد ہو جائیں گے۔ وہ دھوبی اپنے کپڑے اٹھا کر چلا دھونے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو جائے گا، آج ہلاکت ہو گئی اس کی، آج نہیں بچ پائے گا یہ۔ شام ہوئی، وہ دھوبی پھر واپس آ گیا، سارے قوموں کے لوگ جمع ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وہ اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا یہ برباد ہو جائے گا، یہ تو ظالم اور بدبخت پھر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ اس کو، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو بلا کے لایا گیا۔ جب اس نے اپنی بھائی وہ کپڑوں کی گٹھڑی سر پہ رکھی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھیا اپنی گٹھڑی کھولو، وہی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ گٹھڑی کھولی گئی، کپڑے کھولے گئے تو کپڑوں کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا، اور اس اژدہا کے وفی فمیہ لجام بحدید، لوہے کی لگام ڈلی ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من ای عمل عملت خیرا، ارے آج کون سا نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کپڑے دھونے گیا تھا اللہ کے نبی، نیک عمل کوئی بھی نہیں تھا۔ فنزل، ایک شخص آیا، من صومعتہ، وہ جو جنگل میں عبادت خانہ ہے وہاں فقیر ایک آیا تھا، اس فقیر نے نیچے اتر کے روٹی کا سوال کیا، ایک روٹی تھی میں نے دے دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس ایک روٹی کی وجہ سے، اس ایک صدقے کی وجہ سے اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اس اژدہا کے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دی ہے، ورنہ تیری بربادی اور ہلاکت کی لعنت اس کو مسلط کر دیا تھا۔
بھائی صدقات آنے والی مصیبتوں کو روک دیتے ہیں۔ ایک اور بات عرض کرو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا تو بھائی وہ اس کے برابر میں جیسے گھروں میں گھونسلے بن جاتے ہیں، ایسے گھونسلہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ پرندے اپنے انڈے اور بچے دیتے، اور جب بچے ذرا بڑے ہو جاتے وہ نکال کے لے آتا۔ بھائی اگرچہ جانور ہی کیوں نہ ہو، بچوں سے تو پیار ہوتا ہے نا، جانوروں کو بھی اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا مثال رات دن مرغی کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ دونوں پرندے جب ان کے بچے انڈے دیتے، انڈے دینے کے بعد بچے نکلتے، جب بچے چلنے کے قابل ہوتے اڑنے کے، یہ بندہ بچے اٹھا کے لے آتا۔ اب وہ معصوم سی مخلوق کے پرندے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ابابیل تو نہیں نہ بنے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں عرض کی اپنی زبان میں، بھائی اللہ تو سب کی سنتے ہیں نا بھائی، پرندوں کی بھی سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ ہر سال ہمیں یوں رسوا کرتا ہے، ہماری نسل ختم کر دیتا ہے، یہ بچے اٹھا کے لے جاتا ہے، ہم سے ہمارے بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اب آئے گا تو برباد کر دوں گا، اب آئے گا تو برباد کر دوں گا۔ اگلا موسم آیا، انڈے دیے، بچے نکل آئے، جب بچے نکل آئے دوبارہ آ گیا، لینے لگا، فرشتہ دونوں پرندے اڑ کے اللہ سے اپنی زبان میں کہنے لگے ربنا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تیرا تو وعدہ تھا آئے گا برباد کر کے رکھ دوں گا، یہ تو پھر میرے گھر پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، یہ تو پھر میرا گھر برباد کرنے آ گئے ہیں۔ اور اللہ آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بزبان حال کہا الم تعلم، تمہیں پتہ نہیں ہے جب یہ اپنے گھر سے چلا تھا ایک فقیر نے جو حقیقت میں میرے نام پہ مانگ رہا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں میرے نام پہ مانگ رہا تھا، محتاج اور ضرورت مند تھا، اس نے گھر سے نکلتے ہوئے کچھ میرے نام پہ دے دیا تھا اور وہ صدقہ کر کے آیا تھا۔ الم تعلم، اے میری مخلوق تمہیں دونوں کو پتہ نہیں ہے، جو کوئی میرے نام پر دے دے لم اہلک بسوء عذاب، جس دن میرے نام پر دیا میں اس کو غضب کی موت نہیں دیتا۔ آج میں نے اس لیے بچا لیا ہے، وگرنہ میرا عذاب اس پر مسلط ہونے والا تھا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹانا چاہتے ہیں، صدقات سے برکات لانا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آج ہماری نظروں سے یہ بات اوجھل ہو گئی ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات سے آسمانی آفتیں ٹل جاتی ہیں اور سود کی وجہ سے آسمانی آفتیں اترتی ہیں۔ یہ بات کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اور صدقات کی وجہ سے کہ انسان بھی محفوظ ہوتا ہے، مال بھی محفوظ ہوتا ہے، آج مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، یہ حقیقتیں ہماری نظروں سے دور چلی گئی ہیں۔ اس بات کا انکار منصف مزاج کافر نے بھی نہیں کیا ہے۔ کافر کا بھی اس بات پہ یقین اور اعتماد ہے کہ مسلمانوں کا جو نظریہ زکوٰۃ ہے، جو مسلمانوں کا نظریہ صدقات ہے، جو مسلمانوں کا عقیدہ خیرات ہے، اس سے آفتیں نہیں آتی، اس سے مصیبتیں نہیں آتی، یہ کافر منصف مزاج کا بھی یقین ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال والے، تبلیغ والے، اپنی زندگی کی ایک کتاب آب حیات اس میں لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ ضلع سہارنپور میں جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا تھا، اس زمانے میں انگریزوں نے سہارنپور کے اندر بڑے بڑے جو اپنے کارخانے لگائے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی، ان کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ ملازم کام کیا کرتے تھے، ساتھ میں برابر بڑے بڑے جنگلات تھے، کبھی کبھار جنگلوں میں آگ لگ جاتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنگل میں آگ لگ گئی اور انگریزوں کے کارخانے، وہ جو کلکتہ اور دہلی میں رہتے تھے، کبھی کبھار آ جاتے اپنے کارخانہ دیکھنے کے لیے، اپنی فیکٹریاں دیکھنے کے لیے، کوٹھیاں دیکھنے کے لیے کبھی کبھار آ جایا کرتے تھے۔ ایک وقت ہوا جنگل میں آگ لگی۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، انگریز اور کافر اور دشمن کے اسلام کو اس بات پہ یقین ہے کہ مسلمانوں کا نظریہ زکوٰۃ آفات کو روک دیتا ہے، یہ دشمن اسلام کا نظریہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی نظروں سے یہ بات اوجھل ہو گئی ہے، ہم زکوٰۃ کا کنسپٹ بھول گئے، تصور ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر کتنی مصیبتیں اترنے والی ہیں نہ دینے کی وجہ سے۔ وہ ان کی ایک دفعہ جنگل میں آگ لگی تو سارے کارخانے جل گئے، مسلمان ملازم دوڑتا ہوا آیا ایک انگریز کے پاس، دہلی پہنچا، اس نے آ کر کہا کہ سر آپ کے کارخانے میں وہاں میں برابر جتنے کارخانے تھے آگ لگ گئی ہے، سب کچھ جل گیا ہے۔ وہ کچھ ٹیبل پہ لکھ رہا تھا، جو توجہ نہیں دی اس کی بات کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازم پھر چلایا مسلمان، جناب آپ کا وہ جل گیا ہے، کوٹھیاں اور آپ کے کارخانے جل گئے۔
اس نے پھر توجہ نہیں دی. تیسری بار کہا جناب جل چکے ہیں آپ کیوں نہیں توجہ دے رہے میری طرف. اس انگریز نے لکھتے لکھتے یہ بات کہی میرا نہیں جلا. اور جناب کیسے نہیں جلا؟ کہتا میں مسلمانوں کے نظریے کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. میرا مال مسلمانوں کے نظریے اور سنت کے قرآن کے مطابق جل نہیں سکتا. اگر میرا جل گیا ہوگا تو پھر میرا نظریہ نہیں مسلمانوں کا نظریہ ہوگا. کہا جاؤ جا کر دیکھو. دیکھا تو حقیقت میں نہیں جلا. کہا میں مسلمانوں کے نظریے کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہوں. آج ایک غیر مسلم کو یقین ہے, مجھے آپ کو نہیں ہے. اس لیے محترم عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ سود کو مٹانا چاہتے ہیں, صدقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں. حدیث شریف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا سیکھو. وذروا ما بقی من الربا, سود کو چھوڑ دو, سودی معاملات کو چھوڑ دو, سودی جتنے کاروبار ہیں سب سے نظریں ہٹا دو. فإن لم تفعلوا, اگر تم نے نہیں چھوڑا, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, پھر اللہ کا اعلان جنگ ہے, رسول کا اعلان جنگ ہے. تمہاری معیشتیں مستحکم نہیں ہوں گی, تمہارے کاروبار مستحکم نہیں ہوں گے, مضبوط نہیں ہوں گے, تمہارے گھروں میں امن پیدا نہیں ہوگا, تمہاری سوسائٹیوں میں زندگیوں میں امن پیدا نہیں ہوگا, اس لیے کہ سود کھا رہے ہو. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول کا اعلان جنگ ہے. ارے جس معاملے پر اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر دے, کیا اس میں خیر ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جامع احکام القرآن للقرطبی میں لکھا ہے, امام مالک بن انس المدنی کے پاس ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. امام دار الہجرہ مدینہ کے امام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا حضرت میں نے ایک شخص کو دیکھا جو شراب کے نشے میں رس رہا تھا, شراب کے نشے میں مدہوش تھا, اور اس شرابی حالت میں آسمان کے چاند ستاروں کو پکڑنا چاہتا تھا نشے کی حالت میں. میں نے اس کو یہ حالت دیکھ کر کہہ دیا اگر شراب سے بری کوئی چیز انسان کے پیٹ میں اترنے والی ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے. امام انس بن مالک سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ کیا فرماتے؟ میں نے یہ کہا کہ یہ نشے کی حالت میں آسمان کے چاند کو پکڑنا چاہتا ہے. نشہ ہے نا, نشے میں پتہ نہیں کیا کچھ پکڑ رہا ہے, آسمان کے چاند کو پکڑنا چاہتا ہے. میں نے کہہ دیا اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے زیادہ بری چیز کوئی اترنے والی ہو, میرے نزدیک سب سے بری چیز شراب ہے, اگر شراب سے بری کوئی چیز اور ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے. امام انس بن مالک المدنی نے فرمایا جاؤ میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا, غور و خوض کر لوں میں. کون ہے بھائی؟ یہ مدینے کا امام ہے. کون ہے بھائی؟ اور مسئلہ پوچھا گیا تو کیا کہا؟ میں بھی غور و خوض کر لوں. فوراً نہیں بتایا. اور کون ہے؟ مدینے کا امام ہے, اور جس کی پیشین کوئی حدیث میں ملتی ہے مدینے کا ایک ایسا شخص پیدا ہو, وہ مسئلہ بتاتے ہوئے احتیاط کرتا ہے. آج مسئلہ پوچھو, مسئلے والا چپ ہے تو دوسرا دھڑام سے بتا دیتا ہے. اس لیے تو یہ بدعات چل رہی ہیں آج کل. مسئلہ بھی اس سے پوچھتے ہیں جس کو خود پتہ نہیں ہے. امام مالک بن انس المدنی سے لوگوں نے 40 مسئلے پوچھے, مدینے کا امام ہے, 36 کے بارے میں کہا لا ادری, میں نے نہیں پتا. یہ نہیں کہ میری عزت پہ لوگ کہیں گے کہ بھئی امام انس بن مالک اتنا بڑا امام ہے اور مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. بھائی نہیں پتا, مجھے دیکھ کے بتا دوں گا, غور و خوض کروں گا, کسی اور سے پوچھ کے بتا دوں گا, اس میں کیا شان میں. یہی تو سب سے بڑے عالم دین کی نشانی ہے جو دھڑام سے اپنی طرف سے نہیں مارتا بلکہ قرآن و سنت کی طرف نظر کر کے پھر کہتے ہیں یہ راہ ہے. وہ عالم ہی کیا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری جہالت کیا ہے, علم کیا ہے. علم نام ہی اس کا ہے تاکہ پتہ چل جائے میری جہالت کتنی ہے, علم کتنا ہے. اور جس کو نہ اپنی جہالت کا تو پتہ نہ علم کا پتہ, اسے مسئلہ پوچھتے جائے. یہ پھر بدعت اور رسومات اس لیے تو وجود میں آتی ہے. امام مالک بن انس نے اس نے کہا جی آپ مجھے مسئلہ بتائیں, میں نے یہ کہہ دی ہے میری بیوی کو طلاق. اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے بری چیز کوئی اترنے والی ہو تو میری بیوی کو طلاق. امام انس بن مالک نے فرمایا کل کو آنا, تمہارے مسئلے میں غور کر رہا ہوں. وہ شخص اگلے دن آیا, حضرت نے فرمایا ابھی تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا, اگلے دن آنا. اگلے دن آنا, آئے, فرمایا ابھی تک میں غور و خوض کر رہا ہوں, نتیجہ نہیں نکل پا رہا, اگلے دن آنا. تیسری مرتبہ جب آیا فرمایا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی, تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا حضرت کیسے؟ شراب اتنی بری چیز ہے, اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ غالباً حرام کیا ہے, تو رات میں 25 مرتبہ حرام ہوئی ہے.
25 مرتبہ حرام ہوئی ہے، اور اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ فرمایا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہ آئے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ، یہ شراب سے بھی بری چیز ہے۔ جس نے سود کھا لیا وہ جو ہے نا وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، تو اس سود شراب سے بھی برا ہے، اس لیے تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، جاؤ۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، ارے مسلمانوں 7 ان چیزوں سے بچنا جو ہلاکت اور بربادیاں پیدا کرتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تڑپ پہ کہنے لگے ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وہ 7 چیزیں جو انسانوں کو برباد اور ہلاک کر دیتی ہیں وہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 1 فرمایا ان 7 چیزوں میں خیال رکھنا کہیں تمہیں برباد نہ کر جائیں۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہن الموبقات، وہ 7 چیزیں جو برباد کر دیتی ہیں انسان کو وہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا انسان کو برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ شرک فی الذات ہو چاہے شرک فی الصفات ہو۔ اللہ قرآن میں اعلان کر چکے، مہر لگا چکے ہیں مشرک معاف نہیں ہوگا، چاہے کتنا بڑا پاپی اور مجرم کیوں نہ ہو، اگر مشرک نہیں ہے تو اس کو میں معاف کر دوں گا لیکن مشرک معاف نہیں ہوگا۔ نمبر 2 میرے پیغمبر نے فرمایا تھا سحر، جادو معاف نہیں ہوگا، یہ ہلاک اور بدبار کر دے گا۔ نمبر 3 پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناجائز قتل کر دینا معاف نہیں ہوگا، یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ نمبر 4 فرمایا اکل الربا، سود کا کھانا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ بات فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کو کھانا برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 6 فرمایا وتولی یوم الزحف، جب مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ اور لڑائی ہو رہی ہو پھر مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ منہ پھیر کے بھاگ جائے، شہید ہوتے ہو جاؤ، بھاگو نہیں اللہ برباد کر دے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ نمبر 7 فرمایا والمحصنات الغافلات المؤمنات، ایمان والی عورتوں پہ معصوم عورتوں پہ تہمت لگا دینا بربادی کو کھینچتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معراج پہ گیا تھا، 7ویں آسمان پر گیا، نظر تو فوق 7 سماوات، میں نے 7ویں آسمان پہ نظر کی تو میں نے سنا ایک آواز کو رعد وصاعق، میں نے ایک گرجدار آوازوں کو سنا۔ پھر میں تھوڑا آگے گیا، رأیت، میں نے کچھ لوگ رأیت قومہم، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں، بڑے بڑے مکان اور کوٹھی، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا اور جب میں نے دیکھا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، ان کے پیٹ سانپ اور اژدہا سے بھرے ہوئے تھے، اور باہر سے کھڑے ہو کر ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور اژدہا پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا یا جبرائیل ما هؤلاء، یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ سود خور ہیں سارے، یہ سارے سود خور ہیں، اس لیے یہاں بجے ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، جو سود کھائے، ومؤکلہ، جو سود کھلائے، وکاتبہ، جو سود لکھے، وشاہدہ، جو سود کا گواہ بنے۔ فرمایا دونوں چاروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، چاروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وہم سوا، گناہ کے اندر چاروں برابر ہے، لکھنے والا بھی، دینے والا بھی، لینے والا بھی، گواہ بننے والا بھی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے ذمے لے لیا ہے، اربعن 4 بندوں کو اپنے ذمے لے لیا، لا يدخلهم الجنت، یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ نے ذمے لے لیا ہے۔ ولا يذيقهم نعمتها، اور جنت کی کسی نعمت کو نہیں چکھ سکتے۔ 4 بندوں کے اللہ نے ذمہ داری لے لیے، یہ بندے 4 نہ تو جنت میں جائیں گے نہ جنت کی کسی نعمت کو چکھ سکتے۔ نمبر 1 مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب کا عادی کبھی جنت کی نعمت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ نمبر 2 فرمایا آکل الربا، سود خور، سودی معاملات کرنے والا کبھی بھی اللہ کی جنت کی نعمت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ نمبر 4 فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کے اوپر ہاتھ صاف کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو یتیم کا مال کو کھا جائے، یأکلون فی بطونہم الا النار، قرآن کا فیصلہ ہے ان کے پیٹ کے اندر دوزخ کی آگ بھری جا رہی ہے جو یتیم کے مال کا ایک لقمہ بھی کھا رہے ہو۔ نظر فرمایا اپنی زندگیوں پر، کہیں ایسا کچھ کر تو نہیں گیا؟ نمازیں پیچھے رہ جائیں گی، آپ کے اخلاق پیچھے رہ جائیں گے، پہلے معاملات صاف کیے جائیں گے، سود کے پائی پائی سے بچیں،
میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا نمبر 5 وعقل والدینی والدین کا نافرمان 4 بندے جنت کی نعمت کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الربا 2 منٹ کے بعد ان الربا 73 بابا. ارے سود کے تقریباً 73 درجے ہیں. سود کے 73 درجے ہیں. ادناہا ان ينكح الرجل امه، سب سے چھوٹا درجہ سود کا یہ ہے اپنی ماں سے زنا کرے. سود کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے انسان اپنی ماں سے زنا کرے. کہاں مل گئی غیرت میں؟ کبھی سود کا لقمہ کھاتے ہو یہ خیال نہیں آیا؟ بولی کی کمیٹیاں اٹھاتے ہوئے کبھی خیال نہیں آیا؟ لائف انشورنس کرواتے ہوئے کبھی خیال نہیں آیا؟ بیمہ پالیسی کا رکن اور اس میں شامل ہونے پہ کبھی خیال نہیں آیا؟ بینک سے لیا جانے والا سودی قرض، اس پہ لگنے والا لون کبھی خیال نہیں آیا؟ اس پہ لگنے والا سود کبھی خیال نہیں آیا کہ ایک درجے کا ماں سے زنا کرنے کے برابر سب سے کم درجہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ بھائی جو ہے نا وہ سود کے جہاں 73 ابواب ہیں ان میں چھوٹا درجہ ماں سے زنا کرنا، اور فرمایا کہ 1 درہم سود کا کھانا 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی ہوا ہے. 1 درہم 1 پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہے، 10 روپے کی کوئی قیمت نہیں. 10 روپے سود کے پیٹ میں چلے گئے تو سمجھ لینا 33 مرتبہ زنا کا گناہ سر پہ لے لیے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر 1 درہم بھی سود کا کھا لے 36 مرتبہ زنا سے بھی ہوا ہے. اور آخری فیصلہ میرے پیغمبر نے فرما دیا جو جسم حرام مال سے پلا ہو، جس جسم کے اندر حرام مال گیا ہو، کماتے آپ ہیں، کھاتے آپ کے بچے، کھاتی آپ کی بیوی ہے. انسان بعض دفعہ غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتا، بعض دفعہ بیویاں مجبور کر دیتی ہیں گھر میں پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو. ہمیں پیسہ چاہیے، پیسے سے غرض ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ روایت اپنے دل کے جو ہے نا وہ تختیوں پہ نقش کر کے جانا. میرے پیغمبر نے فرمایا جس جسم کے اندر سود اور حرام چلا گیا ہو اس جسم کے لائق صرف جہنم کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، حرام سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.